شان موسیٰ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں موسیٰ ہمیں پیاس لگی علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ عصا لیتے ہیں اور پتھر پہ مارتے ہیں، پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ آپ نے سنا، یہ بھی آپ کو پتا ہے، لیکن اصل جو آپ کو بات اس کی آگے کی کہنے کی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آئے اور آپ نے عصا لیا اور پتھر تک گئے اور پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، لیکن اپنے نبی کے پاس جب لوگ آئے اور کہا کہ ہم پیاسے ہیں، تو نہ عصا کی ضرورت ہے نہ پتھر تک جانے کی ضرورت ہے، جہاں بیٹھے وہیں پر آپ نے کٹورے میں ہاتھ رکھ دیا اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ دیکھ رہے ہیں، پر چشمے وہاں بھی جاری ہوئے ہیں، چشمے یہاں بھی جاری ہوئے ہیں، لیکن دونوں کے چشمے جاری کرنے میں فرق کتنا ہے؟ وہاں عصا بھی چاہیے، پتھر بھی چاہیے۔ حضرت موسیٰ پتھر تک چل کر گئے، لیکن یہ جہاں بیٹھ گئے، اور پھر پتھر سے پانی نکلا ہی کرتا ہے، پتھر سے پانی نکلنا پہلے بھی ثابت ہے، مگر انگلیوں سے پانی کبھی نہیں نکلتا، اور یہ شان صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پہ عصا مارتے ہیں تو دریا دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن ٹچ کیا نا انہوں نے عصا، لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے، اور صرف اپنے وہ زمین پہ کھڑے رہ کے اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے عصا ٹچ کیا، یہاں ٹچ نہیں، ویسے اشارہ ہوا ہے، اشارے کی یہ شان ہے، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ بلکہ بات آئی حضرت موسیٰ سے تو حضرت یوسف پر بھی چلتے ہیں، اللہ نے ان کو حسن دیا، بہت خوبصورت تھے، یوں تو ہر نبی خوبصورت تھا۔ ایک دن ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ فرمایا عائشہ میرا صرف ایک حصہ دیا ہے میرے بھائی یوسف کو، صرف ایک حصہ دیا ہے، اور اس ایک حصے کی شان کیا ہے؟ پورا سراپائے یوسف دیکھا تو عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، کانٹی نہیں بلکہ کٹ گئی، پورا سراپا دیکھا تو انگلیاں کٹ گئی، یہاں سراپا نہیں، ادھر سراپا دیکھا تو حسن یوسف۔ بہرحال یہ بھی بڑی بات ہے، کوئی نبی چھوٹا نہیں، کسی نبی کی شان کم نہیں، سب نبی شان والے ہیں، لیکن اپنا نبی ہے۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ صرف اپنے نبی کی شان۔ اس نے یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوئی، وہ لیکن پورا حسن دیکھا، سر سے لے کر پیر تک دیکھا حسن یوسف، انگلیاں ٹکڑے، یہاں پر پورا حسن نہیں دیکھا، صرف انگلی دیکھا، پورا یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، یہاں انگلی دیکھا چاند ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے یہ سن رکھا ہے لیکن آگے کی بات کہتا ہوں، انگلیاں ٹکڑے ہوئی حسن یوسف پر، مگر اس کے جڑنے کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اگر ملتا ہو تو بتائیں، ہماری معلومات میں اضافہ کریں۔ یہ حسن یوسف ہے کہ انگلیاں کٹتی تو ٹوٹتی تو ہے مگر جڑنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ حسن مصطفیٰ ہے کہ حسن مصطفیٰ انگلی کا دیکھ کر چاند ٹوٹتا بھی ہے اور ٹوٹتا نہیں ہے، پھر اسی حسن کو دیکھ کر کے جڑ بھی جاتا ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ کتنا کمال درجے کا حسن ہے، یہ اپنے نبی کی شان، یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، بڑی بات ہے، لیکن مردے کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ روح تھی نکل گئی پھر لے آئے واپس، اسی کو کہتے ہیں مردہ زندہ کرنا، تھی نا نکلی تھی پھر لائے، اس کو کہتے ہیں مردہ زندہ کرنا۔ لیکن یہ اپنے نبی کی شان، وہاں روح تھی پھر لے آنا، اس کو کہتے ہیں مردہ زندہ کرنا، یہ صرف اپنے نبی کی شان ہے۔ پتھر میں روح نہیں ہوتی لیکن پتھر سے حضور بلواتے ہیں، اس کا مطلب بے جان پتھروں میں جو جان پیدا کر دے وہ مسیحا نہیں ہے بلکہ وہ جان مسیحا ہے، اور صرف اپنے نبی کی شان ہے۔ حضرت سلیمان پرندوں کی بولی جانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے ہیں، مجھے وقت کا احساس ہے لیکن ذکر اس کا چھڑا ہے۔ خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام آیا؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، پرندہ کچھ تو بولتا ہے، پرندہ
چین چاں چوں چاں کچھ بولتا ہے مگر اس کو زبان ہوتی. پڑھے لکھے لوگ ہیں, پرندہ کچھ تو بولتا ہے. ایک بات آپ کو کہوں, یہ پرندے کی بولی سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں, لیکن اپنا نبی کیا ہے؟ سلیمان بھی اپنے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا. آج تک ذرا کوئی بتائے نا کہ پرندے کی بولی تو ہے, آواز تو ہے, لیکن پتھروں میں بھی کسی نے آواز سنی ہے؟ پتھروں کو کوئی بولی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ میرا نبی. میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں درود و سلام جو میں پتھر مجھ پہ پڑھتا تھا. اس سے ایک بات اور پتہ چلی یار, جب پتھر درود پڑھ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی پہچان بنا سکتا ہے, اگر حجر درود پڑھے تو نبی کے پاس اس کی پہچان بن جائے, وہ اتنا وی آئی پی ہو جاتا ہے. اگر بشر درود پڑھے تو کیا اس کی پہچان نبی تک نہیں ہو سکتی؟ اور آقا فرماتے ابھی تک پہچانتا ہوں. بس میں بات کو اینڈ کرتے ہوئے, ایسے نبی سے عشق کرنا ہم پہ فرض کر دیا گیا, ان سے محبت کرنا ہم پہ لازم کر دیا گیا. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون. تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اتنا عشق نہ کر لے کہ میرا عشق دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے, دیوانہ نہ کہنے لگے. اگر وہ عاشق آپ کو دیکھنا ہے تو میں ایک جھلک دکھا سکتا ہوں. ایسے عاشق کو دنیا اوے سے کرنی کہتے ہیں, سب لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے. بہرحال ایک طویل داستان ہے, ان سے محبت کرنا ہم پہ فرض ہے, اور تمام فرائض سے بڑا فرض ہے. ہر فرض سے بڑا فرض ہے, اس کی مثال دی جا سکتی ہے. بڑا فرض, نماز سے بھی بڑا فرض. یہ میرا مسلک نہیں ہے صرف, یہ مولا علی کا مسلک ہے, مولائے کائنات کا مسلک. ایک طرف نماز ہے, وہ بھی کون سی؟ عصر کی, اور ایک طرف تعظیم رسالت ہے. علی پاک کی نماز جاری ہے, دو فرائض آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ٹکرا رہے ہیں. یا نماز پڑھیے یا رسول اللہ کو نیند سے اٹھا کر کے بے ادب بن جائیے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مولائے کائنات نے بتایا جس کی تربیت ہی حضور کی گود میں ہوئی ہو, جس کی تربیت ہی حضور کی گود میں ہوئی ہو, جنہوں نے سیکھا ہی حضور سے سب کچھ ہو, تو پھر اس کو ادب نہ آئے گا تو کس کو ادب آئے گا؟ لوگ سیکھ کر, لوگ پیدا ہو کر ادب سیکھتے ہیں. علی تو ادب لے کر ہی پیدا ہوئے تھے, اسی لیے تو آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے تھے. آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے, ماں کو دیکھ کر آنکھ نہیں کھولی, باپ کو دیکھ کر آنکھ نہیں کھولی, بلکہ جب حضور کی گود میں 3 دن کے بعد آئے تو 3 دن کہتے حضور 3 دن گزر جائیں گے چلے گا, لیکن کسی کے لیے آنکھ نہیں کھولوں گا تو آپ کے لیے کھولوں گا. اور آنکھیں حضور کے لیے کھولی اور بتا دیا میں نے آ کر کے ادب نہیں سیکھا ہے, میں ادب سیکھ کر کے آیا ہوں, میں ادب سیکھ کر کے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں, مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں سنیے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے بھی ولی بنے ہیں سب علی کے فیضان سے ولی بنے. تو جو دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتا ہو تو دنیا میں آنے کے بعد اس کے جلوے کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. مولا علی نے نماز چھوڑ دی, نماز سورج غروب ہو گیا, لیکن حضور آنکھ بند کر کے, اچھا آقا علیہ السلام جب سوتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہے, دل نہیں سوتا. مطلب کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں بند کر کے علی کا امتحان لیا جا رہا ہے. اور کیا ہے, ورنہ اور کیا چیز ہے؟ اندازہ تو فرمائیں اور کیا چیز ہے. مولائے کائنات. یہاں ایک بات عرض کروں, روافظ کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں تم تو اثر پڑھتے بھی نہیں ہو, اور علی کی تو اثر ہی قضا ہوئی. تم کون سے علی والے ہو؟ اسی لیے تو علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو, علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو نا. تم تو اثر پڑھتے ہی نہیں ہو. مولا علی روئے تھے, اثر پر ہی تو روئے تھے, اور تمہاری اثر ہے ہی نہیں. جا کے دیکھ لو, وہ ظہر میں اثر پڑتے. اور مولائے کائنات کی اثر کب ہو رہی ہے؟ غروب سے پہلے. اسی لیے تو سورج غروب ہوا نا, سورج غروب اسی لیے ہوا. الحمدللہ ہم وہ مولائی ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں. الحمدللہ ہی تھا, یہ فضل ہی تھا. بہرحال مولائے کائنات نے نماز چھوڑ دی. اور مگر یہ بھی بات خاص ہے, علی بڑے سے بڑی جنگ میں نہیں روئے, علی بڑے سے بڑے نقصان پہ میرے مولا نے نہیں روئے, لیکن نماز گئی تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جو علی میتوں پر نہ روئے ہوں
جو علی شہادتوں پہ نہ روئے ہوں، وہ علی اگر رو رہے ہیں تو نماز کے جانے پہ رو رہے ہیں۔ لیکن علی والوں ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری تو زندگی کی ہر نماز گئی ہے، لیکن رونا تو دور کی بات، کبھی ہمارے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آیا۔ نماز کی اہمیت اگر جاننا ہے تو ان بزرگوں سے جانو۔ مولا کائنات کو آنکھ میں آنسو، 3 مہینے تک اگر گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے اس پر بھی آنسو نہیں ہے، پیٹ میں پتھر بھی بن رہے اس پہ بھی آنسو نہیں ہے، شہادتیں ہو رہی ہے اس پہ بھی آنسو نہیں ہے۔ آنسو کس پر ہے؟ نماز کو پتا چلا ہر رشتہ داری سے بڑی اہمیت اگر کسی کو دی گئی ہے تو نماز کو دی گئی۔ اور آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے کاروبار میں نقصان ہو گیا اس کا ازالہ ہو جائے۔ کبھی یہ بھی کسی نے کہا ہے کہ نماز فجر کی چھوٹ رہی ہے، کوئی اللہ والا ایسی دعا کر دے کہ میں فجر کا پابند ہو جاؤں۔ نماز کی اہمیت ہی نہیں۔ جو دولتیں قبر کے باہر چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے تو دلی، بمبئی، کلکتہ، دبئی، سعودی تک کا سفر ہو رہا ہے، اور جو دولت قبر میں ساتھ لے کر جانا ہے اس کے لیے گھر کا آنگن چھوڑ کر مسجد تک کا سفر بھی نہیں کر پا رہے۔ ہم سے بڑا دنیا دار کون ہے؟ اسی لیے ہمارے صوفیہ بزرگوں نے کہا زمین کے اوپر جن جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ جس خدا کی عبادت کی جاتی ہے وہ خواہشات ہے۔ ہر بت کا مندر کہیں نہ کہیں بنا ہوا ہے، لیکن خواہشات کا مندر تو مسلمانوں کے دل میں بھی بنا ہوا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے خواہشات کے مندر کی پوجا شروع کر دی؟ غور تو فرمائیں۔ آسان زبان میں کہہ دوں، مشکل اگر ہو رہی ہو تو اللہ کہہ رہا ہے فجر میں آ، خواہش کہہ رہی ہے سو جا۔ کس کی مان رہے ہو؟ خواہش بندے کس کے ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ رضوی بنے، اشرفی بنے، برکاتی بنے، قادری بنے، چشتی بنے، نقشبندی بنے، وارسی بنے، مداری بنے، اللہ کے بندے بھی بنے کیا؟ بہت ڈگریاں لے لی، پہلی منزل تو یہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا مقام بندگی وہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اقبال بندہ ہونا چھوڑ دے اور تو بھی خدا ہو جا، تو اقبال نے کہا بندے کے لیے مقام بندگی اتنا قیمتی ہے کہ یہ مقام دے کر کے میں خدا ہونا بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ کوئی خدا ہوگا تو فرعون جیسا خدا ہوگا، نمرود جیسا خدا ہوگا۔ تو کیا کہا؟ مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی۔ موسیٰ بندے بنے، دریا میں رستے پیدا ہو گئے، اور فرعون خدا بنا، غرق کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بندے بنے، آگ گلزار ہو گئی، ابراہیم اور نمرود خدا بنا، لنگڑے مچھر سے ہلاک۔ خدا مت بن، اس لیے کہ خدا ہونا ایک ہی کی شان ہے، کوئی نہیں ہو سکتا، کسی کی شان نہیں ہے۔ ارے جس کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، یہاں تک کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر، سب کچھ دیا، اس کو بھی کہا جب اتنے اوپر پہنچے نہ جہاں پر ٹائم تھا نہ جہاں پر مکان تھا، نہ مکان ہے نہ ٹائم ہے، کچھ نہیں ہے وہاں، بلکہ دوئی کی جگہ بھی نہیں ہے وہاں، جبریل کا گمان بھی نہیں جا سکتا وہاں۔ جب محبوب وہاں پہنچے تو اپنے محبوب کو اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول نہیں فرمایا، وہاں نبی نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں بھی عبد کہہ کر کے پکارا۔ تو میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، ایسے نبی جس کی شان یہ، جس کا مقام یہ، جس کا مرتبہ یہ کہ مولا علی ان پہ نماز قربان کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر ان پہ جان قربان کر رہے ہیں۔ جان سے بڑا فرض ہے ان سے عشق کرنا، اور صدیق وہ ہے جو اس امت کا بڑی عمر لوگوں کا پہلا مسلمان ہے۔ حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے والا نبی کے بعد پہلا امام، صحابہ کا امام، عاشقوں کا امام، عشق و محبت کا امام سیدنا صدیق اکبر غار ثور کے اندر اپنی جان پہ قربان کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے جب سانپ نے ڈسا تو ان کو جان بھی لوٹائی، ان کو نماز بھی لوٹائی، لیکن مسلک سمجھ میں آ گیا کیا؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضور سے عشق کریں، آقا سے محبت کریں، سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ۔